JUI کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ابھی بھی چہم گوئیاں جاری ہیں۔ دوسری طرف PTI کی قیادت واضح لائحہ عمل دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اندرونی بحران سے لیڈرشپ پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور ایسے میں جو احتجاجی تحریک ہے اس کا کیا بنے گا؟ خاص طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ جو فلی مومنٹم پکڑے گی 5 اگست کو، لیکن 90 روزہ جو تحریک کا کہا گیا تھا وہ کہاں رہ گئی 90 روزہ تحریک؟ اور خاص طور پہ جو 5 اگست کو اس ٹوٹ پھوٹ پارٹی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا 5 اگست کا جو شو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ اسی پر احتشام صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ جی احتشام صاحب۔ یہ آمنہ میں تجزیہ بھی دوں گا، لیکن آپ کو آپ کے شو میں بڑی خبر بھی دوں گا کہ اس وقت PTI میں کیا چل رہا ہے۔ ایک تو اوپن باتیں ہیں جس کا سب کو پتہ ہے کہ کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی میں اختلافات، بڑے لوگوں میں لیڈرز ہیں ان میں اختلافات ہیں۔ پھر بانی PTI نے آپ سب کو سنپ کیا، شٹ اپ کال دی کہ اب جو بولے گا پارٹی کے خلاف یا اختلافات کی بات کرے گا میں اس کو نکال دوں گا باہر۔ ایک تو یہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اب 2 بڑے ایشوز ہیں، ایک تو تحریک کی بات ہے، دوسرا جو امیڈیٹ مسئلہ آمنا وہ سینٹ کی ٹکٹوں کا مسئلہ ہے۔ 6 لوگوں کی جو ٹکٹیں بانی PTI نے اناؤنس کی ہیں، دی ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے اندر کی کہانی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی تو بات آپ یہ دیکھیے گا کہ اس وقت جو سینٹ کی ٹکٹوں کا ریٹ لگ رہا ہے نا وہ 35 سے 40 کروڑ روپے تک کا لگ گیا ہے، نہ صرف PTI کے اندر باقی جماعتوں کے اندر 40 کروڑ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے نا پیک پہ ہے اس وقت۔ یہ معاملات جس طرح جا رہے ہیں سارے پیسہ مانگ رہے ہیں، جب بھی سینٹ کا معاملات آتے ہیں ہر سال ہوتا ہے جی بالکل ایسے سینٹ کا الیکشن ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ فارمر فوٹا میں بھی یہی ہوتا تھا، وہاں پہ بھی جو الیکشن ہوتے تھے MNAs کی جو اسپیشل سیٹیں ہوتی تھیں سینیٹرز کی، وہاں پہ بھی پیسہ چلتا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب وہ فارملی آپ نے دیکھا آ گئے KP کے اندر۔ اب یہ جو مسئلہ شروع آمنا کہ منگل کے دن، کہانی میں آپ کو اندر کی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ منگل والے دن ملاقات ہوتی ہے بیرسٹر سیف کی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ اہم آدمی PTI کے اندر بیرسٹر سیف ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے بانی PTI کے ساتھ، اور وہ وہاں پہ 6 ناموں کا طے کیا جاتا ہے کہ جن کو سینٹ کے ٹکٹ دینے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں سیف کو کہ آپ باہر جا کے میڈیا کو یہ 6 نام اناؤنس کر دیں۔ آمنا منگل والے دن وہ میٹنگ کے بعد 6 ناموں کا اعلان کر دیتے ہیں، جن میں مرزا افریدی بھی ہیں جن کو نکال دیا گیا تھا پارٹی سے، نون میں چلے گئے تھے۔ پچھلے دنوں ایک بڑا شور ہوا، قوالی پارٹی بھی لاہور میں ہوئی، مرزا کے گھر میں بہت بڑے امیر آدمی ہیں، ایک ٹکٹ ان کو گیا، مشال یوسف دئی، دوسرا جو وہ بھی کنٹروورسی کا شکار رہی ان کو بھی ٹکٹ گیا ہے باقی لوگوں کے علاوہ۔ اچھا اس میٹنگ کے بعد یہ ہوا کہ باقی 5 لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے، 5 لوگوں میں پریشانی شروع ہو گئی۔ وہ کون تھے؟ ان میں آپ یوں دیکھ لیں، علیمہ خان، علی امین گنڈا پور، سلمان اکمل راجہ اور شیخ وقاص اکرم، یہ KP ہاؤس میں آمنا ملتے ہیں شام کو اسلام آباد میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بانی PTI نے اعلان کر دیا، بیرسٹر سیف نے اعلان کیا، یہ کیسے کر دیا، لہٰذا بیرسٹر سیف کو بلایا جائے۔ اچھا بیرسٹر سیف کو بلانے میں سب ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، اور پھر شیخ وقاص اکرم کی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اچھی ہے، تو انہوں نے ان کو کال کیا، اور انہوں نے کہا یار آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں کسی کا منشی اور اردری نہیں ہوں، میں آؤں۔ بہرحال ان کی ریکویسٹ پہ وہ آ گئے، ایگزیکٹ 6 منٹ کے لیے KP ہاؤس میں آتے ہیں۔ ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو اناؤنس کیا ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح نام ہے؟ انہوں نے کہا لفظ یوز کیا ہم نے کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون، جو مجھے کہا تھا عمران خان نے، میں نے اعلان کر دیا۔ 6 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ اس کے بعد سلمان اکمل راجہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کنفرم کیسے کیا جائے؟ تو عمران خان کے ایک اور وکیل ہیں آمنہ، ان کا نام ہے ظہیر عباس نقوی، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ پولیٹیکل معاملات میں بولتے نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے تھے ان سے کنفرم کرتے ہیں۔ ان 5 بندوں کی موجودگی میں سلمان اکم راجہ نے ظہیر عباس نقوی جو وکیل ہیں ان کو فون کیا، ان سے پوچھا کہ یہ جو نام بیرسٹر سیف نے باہر آ کے دیے ہیں ٹکٹوں کے حوالے سے سینٹ کی، یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، یہ میرے سامنے یہی 6 بندے ہیں۔ تو خاموش ہو کے بیٹھ کے اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو پریشانی کہ بھی یہ کیوں ہوا، ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ نتیجتاً دیکھ لیں کہ آج بھی پشاور میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، پرانے لوگوں کو اگنور کیا گیا، وہ علیحدہ جھگڑا ہے۔ اب اس کے بعد سے اختلافات اپنی جگہ میں، لیکن فار دا ٹائم بینگ سارے خاموش ہو گئے ہیں۔ ایک تو صورتحال اندرونی یہ بن رہی ہے، دوسری آمنہ تحریک کے حوالے سے یہ ہے کہ بانی PTI اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ PTI کا پلیٹ فارم یوز نہیں کیا جائے۔ آئین تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم اس کو ریوائیو کیا گیا، اچکزئی صاحب اور باقی لوگ اس میں دیکھا، مصطفیٰ نواز کھوکر بھی آ گئے، ان کو اس تحریک کا 2 نائب صدر جو بنائے گئے ہیں ان میں وہ بھی ہیں، اور اس کے بعد 2 سیکرٹری جنرل،
ایک وہ ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس, ان کو لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے یہ معاملات کو آگے لے کے جائیں گے. اب اگلی بات ہے کہ اس وقت تحریک کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے, ایک دو کل اور پرسوں سوات اور مردان میں چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکلی ہیں, پلان کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ اختلافات 90 دن کے بانی نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جائیں. بانی سے زیادہ میری اطلاع ہے آمنہ کہ یہ بیرسٹر صاحب کیونکہ وہ قریب ہیں اپنا گنڈا پور کے, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس پہ بات مت کریں, 90 دن کی بات کیوں ہوئی, لہٰذا لیڈ کون کرے گا. یہ دونوں بندے بیرسٹر صاحب تحریک جو یہ کریں گے. دیکھیں ابھی اس پہ کوئی طے نہیں ہو رہا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ میں یہ فیصلے ہونے ہیں, لیکن فورم جو ہے نا وہ پلیٹ فارم یہ دے دیا گیا ہے, تحفظ آئین پاکستان کو دے دیا گیا, وہ اس کو لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب 90 دن کو تو چھوڑیں, اب 2 سے لے کے اور 1 سے لے کے 5 تاریخ تک معاملات کو کدھر لے کے جانا ہے. ایز وی سی کامنا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں, لوگ تیار نہیں ہیں. کوئی موسم کی بات ہے, بارشیں ہیں, پھر لوگ تھک ہار چکے ہیں اتنی دفعہ آنے کے بعد, تو کوئی مومنٹم نہیں بننا. اوپر سے 2 لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آپ نے دیکھا اسٹیٹ منسٹر ہیں انٹیریئر کے طلال چودھری صاحب اور رانا صلاح اللہ نے, کہ شدید ترین سختی کی جائے گی, کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کو نپٹیں گے, ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور سب سخت ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. لہٰذا فار دا ٹائم بینگ یہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے. پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے, اب آگے کتنی کامیاب ہوتی ہے. بظاہر آمنا یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے اتنا مومنٹم نہیں بنے گا. دوسری بڑی اطلاع ہے کہ 3 بندے جو ہیں نا, جن میں ابھی بھی کہا, ایک تو بیرسٹر صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ گو بٹوین ہے, بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان, اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے جو چیف ہیں بیرسٹر, کیا نام ہے ان کا, پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر ہے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, ایک وہ علی مین گنڈا پور اور یہ اپنا بیرسٹر صاحب, یہ تینوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. اور جو آوازیں سخت بولی جاتی ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ٹیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ضروری ہے کہ یہ میڈیا اور یہ میڈیا میں جو گالیاں دی جا رہی ہیں, یہ یوٹیوبر جو سب کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کو رکوایا جائے. اس کے رکنے کے بعد وہ کہتے ہیں اگلا مرحلہ آئے گا, کوئی بات چیت ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نہیں بات کرنی. شرط میری اطلاع ہم نے یہ رکھی گئی ہے پہلے یہ میڈیا میں وہ فوج کے خلاف لیڈروں کے خلاف, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیرسٹر گوہر جی ہاں, بہت شکریہ. یہ تینوں چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.